बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद रहमत पाशा सिरात मुस्तकीम के चौथे एपिसोड में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सैयद रिजवान पाशा खादरी साहब, जो कि द कुरान एकेडमी के चेयरमैन हैं। इंशाल्लाह आज हम लोग हाफिज़ साहब से चंद सवालात करेंगे और जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपके भी कुछ सवाल है तो अपने सवालों को ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपके सवालों को पूछा जाएगा और आपके सवाल के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर सवाल पर्सनल है, आप कमेंट नहीं कर सकते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जवाब आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए आज का सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, सिरात मुस्तकीम में आपका इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शॉर्ट क्वेश्चंस है, इसको जितना हो सके उतना शॉर्ट में आंसर करने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल, नबुव्वत का ऐलान कब और कहाँ हुआ? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का, आपका दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान मक्का मुअज़्ज़मा में किया, और मक्का मुअज़्ज़मा में जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल की थी, तब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। अगला सवाल, हुजूर के पैदाइश की बात उनके पैदा होने से पहले कितने बार और कहाँ आई? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदा होने से बहुत क़ब्ल ही अंबिया इकराम की ज़बानी ये बात आम थी। हज़रत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम के कलिमात को अल्लाह ने नक़ल फरमाया, व इज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हज़रत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम के कलिमात आपको मिलते हैं। उसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी कलिमात कुरान मजीद में मिलते हैं। तो मुख्तलिफ़ पैगम्बरों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का ज़िक्र फरमाया। ये बहुत मशहूर था कि आखिरी पैगम्बर तशरीफ़ लाने वाले हैं। उसका आगाज़ कब हुआ? तो यौम मिसाक़, 2 कॉन्फ्रेंसें हुई एक माना में, आलम रूह अरवाह में, रूहों की दुनिया में। एक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र हुआ, दूसरे में रसूलुल्लाह का ज़िक्र हुआ, हुज़ूर के आने का ज़िक्र हुआ। तो बहुत पुरानी बात है, हुज़ूर के आने का ज़िक्र बहुत पहले से शुरू हो गया था। हुज़ूर आए बहुत बाद में। माशाल्लाह। अगला सवाल, हुज़ूर के कितने ज़ौजा थे और उनके नाम क्या थे? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुमला 11 बीवियाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत थी कि अल्लाह ताला ने आपको, वरना किसी भी मर्द के लिए 4 शादियाँ करने की इजाज़त है, उससे बढ़कर बैक वक्त नहीं कर सकते। अगर गैप हो तो अलग मसला है, बैक वक्त सिर्फ 4 बीवियाँ रख सकते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने 11 बीवियाँ अता फरमाई थी। 11 के नाम मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत मैमूना, हज़रत रमला, हज़रत जुवैरिया, हज़रत हिंद, इनको उम्मे सलमा भी कहते हैं, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हज़रत सौदा, हज़रत ज़ैनब बिनते हजश, हज़रत सफ़िया, और एक खातून थी, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहती थी, हज़रत मारिया। ये 11 ख़वातीन। माशाअल्लाह। अगला सवाल, हुजूर के कितने बच्चे थे और उनके नाम क्या थे? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जुमला 4 बेटियाँ इनायत फरमाई थी और 3 बेटे थे। 4 बेटियाँ हज़रत बीबी ज़ैनब हैं, फिर हज़रत बीबी रुक़ैया हैं, फिर हज़रत बीबी उम्मे कुलसूम हैं, फिर उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा हैं। ये 4 बेटियाँ हैं। 2 बेटे मक्का मुअज़्ज़मा ही में पैदा हुए, वो हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत क़ासिम हैं। इसीलिए हुज़ूर को अबुल क़ासिम भी कहते हैं। क़ासिम हुज़ूर के बेटे हैं। मदीने मुनव्वरा में बाद में एक साहिबज़ादे पैदा हुए, उनका नाम था हज़रत इब्राहीम। जुमला 7 औलादें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुई। माशाअल्लाह। अगला सवाल, हुजूर ने अपने बहन और बेटियों को किन लोगों से निकाह करने से मना किया? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वो कुरान का उसूल है कि किन से रिश्ता नहीं हो सकता, जिनसे रिश्ता नहीं हो सकता उन्हीं से हुजूर ने मना फरमाया। कौन कौन? हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व ख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती, जिनसे निकाह नहीं हो सकता उसकी फ़हरिस्त आपको कुरान मजीद में मिल जाएगी। जिनसे नहीं हो सकता उनसे निकाह करने से हुजूर ने मना फरमाया। उसके अलावा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाह की इजाज़त दे दिया करते थे। जी। अगला सवाल, पहली वही कब और कहाँ नाजिल हुई और वो क्या था? पहली वही नाजिल हुई गारे हिरा में। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल थी। उसके बाद फिर ऐलान नबुव्वत हुआ। पहली वही, पहले कुरान आया फिर ऐलान हुआ। और पहली वही क्या थी? तो गारे हिरा, पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। गारे हिरा मक्का मुअज़्ज़मा के आउटस्कर्ट्स में गार है, केव है गारे हिरा। आज भी लोग ज़ियारत के लिए वहाँ पर जाते हैं। अब हुज़ूर जाकर बैठा करते थे गारे हिरा में, वक्त गुजारा करते थे। पहली मरतबा जिब्रील अमीन जो वही लेकर आए, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें थी जो पहली मरतबा हुज़ूर पर नाज़िल हुई।
اگلا سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے کتنے سال بعد حضور پیدا ہوئے؟ دونوں کے زمانے میں ایگزیکٹلی کتنا گیپ ہے یہ کہیں بھی منقول نہیں ہے. اندازہ اپروکسیمیٹلی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 10,000 سال کا یہ عرصہ رہا جس میں اتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 600 سال پہلے کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2,500-3,000 سال پہلے کا ہے. پھر اس سے حضرت موسیٰ کا زمانہ 4,000 سال پہلے, حضرت ابراہیم 5,000 سال پہلے. اس طرح حضرت آدم سے غالباً یہ اس کو ایگزیکٹ نہیں کہا جا سکتا چونکہ کوئی کیلنڈر نہیں تھا, ایک اپروکسیمیٹلی 10,000 سال کا وقفہ گزرا ہے. حضرت شیخ الحدیث جامع نظامیہ حضرت مولانا خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد ہیں, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ 10,000 سال کا عرصہ گزرا ہوگا. جی. اگلا سوال, حضور کے پیدائش کے وقت ان کے خاندان اور رشتہ دار کون کون تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے ننیال کی زیادہ تفصیلات ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی چونکہ وہ مدینے میں تھا اور ان کے بارے میں زیادہ باتیں معلوم نہیں ہیں. البتہ مکہ معظمہ میں حضور کا خاندان بہت بڑا خاندان تھا. بنو ہاشم اس خاندان کو کہتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کے چچاؤں میں جو شخصیتیں بہت مشہور ہیں وہ حضرت امیر حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے سگے چچا. حضرت عباس ہیں حضور علیہ السلام کے سگے چچا جن کے اسلام کے قبول کرنے میں پکی بات ہے, حدیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ حضرت ابو طالب ان کے اسلام میں بہت سے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں مگر یہ بھی حضور علیہ السلام کے ماننے والے تھے. اس کے علاوہ حضور کی پھوپھیاں تھیں حضرت صفیہ اور بہت سی خواتین. جی. اگلا سوال, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی کب اور کون سے عمر میں ہوئی؟ حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی. اور آپ نے کیا پوچھا کب ہوئی؟ تو حضور کی عمر مبارک جب 25 سال تھی جب حضور علیہ السلام کی شادی ہوئی. اور آپ نے کیا پوچھا کب اور کون سی عمر میں ہوئی؟ جی کب تو کلیئر ہے, ایک ہی سوال میں دونوں باتیں. حضرت خدیجہ کی عمر مبارک اپروکسیمیٹلی 40 سال کے آس پاس تھی, بیوہ تھی. جی. حضور کے معراج کی وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام بہت غمزدہ تھے. حضرت ابو طالب کے انتقال پر, حضرت بی بی خدیجہ کے انتقال پر, دو ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے زندگی میں حضور کا ساتھ دیا تھا. دونوں ایک ہی ساتھ انتقال کر گئے چند دن کے گیپ سے, تو حضور بہت غمزدہ تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی طرف بلایا, جنت دکھلائی, جہنم دکھلائی, اپنا دیدار کروایا تاکہ حضور کے دل کو ٹھنڈک ملے اور ان کو پتہ چلے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں حضور کے چاہنے والوں کے لیے. ماشاء اللہ. اگلا سوال, حضور نے آخری نماز کون سی پڑھائی؟ آلریڈی آپ نے بولا ہے, پھر ایک بار. حضور علیہ السلام نے آخری نماز جو پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی اور 4 شنبے کا دن تھا اور 11 ہجری تھی. اگلا سوال, حضور نے ان کے بعد اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری کی؟ حضور علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ میرے بعد خلفائے راشدین کی اتباع کرو. وہ 5 لوگ ہیں, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت علی, حضرت امام حسن. اس کے علاوہ سارے صحابہ نے حضور کا کام کیا اور حضور علیہ السلام کے مشن کو سارے صحابہ نے آگے بڑھایا مگر پرٹیکولرلی 5 لوگ سب سے زیادہ ان میں ممتاز ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی کب اور کون سے عمر میں ہوئی؟ رسول اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک, یہ ایگزیکٹ فیگرز بیان کریں تو بڑے مسائل اس کے پیچھے ہوتے ہیں مگر اتنی بات طے شدہ ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی کوئی نکاح کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے, اللہ کے حکم پر کرتے ہیں. جی. بی بی عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 9 سال تھی اور عرب دنیا میں جس طرح اس زمانے میں 15 سال بچی کی 16 سال یا 18 سال عمر نکاح کے لیے کوئی معیوب نہیں ہے, عرب میں 9 سال 10 سال بھی کوئی معیوب نہیں ہوتی تھی. تو بی بی عائشہ کی عمر مبارک اپروکسیمیٹلی 9 سال کے آس پاس تھی. رسول اللہ 50 پلس تھے جب بی بی عائشہ صدیقہ سے آپ نے نکاح فرمایا. اگلا سوال, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی دوستی کہاں سے شروع ہوئی؟ رسول اللہ علیہ السلام کے اسلام کی دعوت دینے سے قبل ہی حضرت ابوبکر صدیق حضور سے ملاقات رکھتے تھے اور حضور سے بہت کلوز بھی تھے. ان کی دوستی بچپنے سے تھی یا جوانی سے تھی, اللہ و رسول عالم, مگر وہ بہت کلوز فرینڈس میں اور بہت قدیم فرینڈس میں مانے جاتے ہیں حضور کے. جی. حضور نے حج کب اور کتنے مرتبہ کیا؟ حضور علیہ السلام نے باضابطہ حج کا حکم آنے کے بعد جو حضور نے حج فرمایا, اس سے پہلے کے حج کا تو کوئی تذکرہ نہیں ملتا. ایک ہی حج کا ذکر ملتا ہے, اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں. وہ سن 10 ہجری میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا, ایک ہی حج حضور علیہ السلام نے فرمایا. حافظ صاحب, آج کا پہلا سوال, 12 ربیع الاول کے دن کے کیا خصوصیات ہیں اور مسلمانوں کو اس دن کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے انتہائی اہم کوشچن کیا. 12 ربیع الاول اب آنے والا ہے. 12 ربیع الاول کو پرانی زبان میں لوگ 12 فات کہتے ہیں اور ہماری عربی زبان میں اس کو میلاد النبی کہتے ہیں اور محبت والے اس کو عید میلاد النبی بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 12 ربیع الاول کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ انتہائی مبارک دن ہے. اسی دن ہمارے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے. تو حضور پاک علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے طریقہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ اس دن
بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضور کو 12 ربیع الاول ہی کو کیوں زیادہ اہتمام سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ہر تاریخ کا کسی نہ کسی سے کوئی کنیکشن ہوتا ہے، اور کنیکشن کے دن یاد کرنا یہ عقل مندی بھی ہے۔ جیسے کہ ہندوستان ہمارا آزاد ہوا، پورا ہندوستان اس دن کو یوم آزادی منایا کرتا ہے 15 اگست کو، جو بڑے اہتمام کے ساتھ ہم مناتے ہیں۔ سال بھر ہم کیوں نہیں مناتے یوم آزادی؟ چونکہ سال بھر میں آزادی نہیں ملی، جس دن ملی اس دن کو ہم یاد کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کا نزول بھی ہوا، قرآن مجید نازل ہوا شب قدر میں اور رمضان میں۔ تو رمضان آتا ہے تو ہم قرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، زیادہ قرآن سے جڑتے ہیں، اور بالخصوص جب شب قدر آنے لگتی ہے تو پھر شب قدر کو ہم جاگ کر گزارتے ہیں، زیادہ کثرت سے قرآن مجید سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حضور کی چونکہ اس دن ولادت ہوئی، تو ہماری ذمہ داری یقینی طور پر بنتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں۔ اور کیا کیا کر سکتے ہیں ہم؟ حضور پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے علاقوں میں یہ دستور ہے کہ 12 ربیع الاول کی صبح، چونکہ حضور پاک علیہ السلام 5 اور 6 بجے کے درمیان دنیا میں تشریف لائے تھے، تو بہت سے ملکوں میں رواج ہے کہ رات بھر لوگ ذکر کی محفلیں کرتے ہیں، اور صبح صبح حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر دن بھر بھی حضور پاک علیہ السلام کی درود کی مجلسیں ہو سکتی ہیں، محفل نعت ہو سکتی ہے، اور بالخصوص حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنا اور لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف مائل کرنا، یہ ایک انتہائی خوبصورت موقع ہوتا ہے۔ علماء پر اور اسکالرس پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گیدرنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے، اس گیدرنگ کو صحیح یوٹیلائز کریں، اور اپنے بچوں کے درمیان اور اپنی امت کے نوجوانوں کے درمیان ان کے اخلاق کی اصلاح کی کوشش کریں، حضور کو اس انداز میں پیش کریں کہ سننے والوں کے دل میں اچھے اخلاق کی طرف جذبات مائل ہوں، اللہ کی عبادت کی طرف بھی لوگ مائل ہوں۔ پھر اپنی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ حضور کی زندگی کو ایسے پیش کریں کہ وہ اپنوں کے ساتھ بھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کریں۔ بہرحال حضور کا کثرت سے ذکر ہونا چاہیے میلاد کے دن۔ اس کے علاوہ ریلیز نکالی جاتی ہیں، ریلیز کے حوالے سے میں ضرور گزارش کروں گا کہ ریلی ضرور نکالیں، جس کی بھی یاد میں آپ نکالیں گے۔ ریلی سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ایک انتہائی اہم شخصیت کا آج برتھ ڈے ہے، اس حوالے سے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، مگر ریلی نکالنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ بد اخلاقی نہیں کریں، سیٹیاں نہیں بجائیں، گاڑیوں کے سائلنسر نہیں نکالیں اور گاڑیاں بھگائیں نہیں۔ اس سے اسلام کا غلط تاثر لوگوں تک جاتا ہے۔ ہمارے حضور علیہ السلام لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ حضور رحمت للعالمین بن کر آئے، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے آئے، اور بالخصوص ایسے ملک میں جہاں ہمارے ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی بستے ہیں، کرسچن بھائی بھی بستے ہیں۔ ایک اچھے میسیج کا دن ہوتا ہے میلاد کا دن۔ اس ریلی کو پیس ریلی کے طور پر منانا چاہیے، جس میں اچھے خوبصورت بینر ہو، اسلام کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ دن سے اس ریلی کو بھی نوجوان غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ سارے کام ہیں جو میلاد کے دن کیے جا سکتے ہیں۔ بیسیکلی میلاد کا دن حضور علیہ السلام کو یاد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ، جیسا کہ حضور کا وفات کا دن بھی ہے وہ دن، کچھ لوگ جشن منانے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ غم کا دن بھی ہے۔ ہاں، یقینی طور پر حضور پاک علیہ السلام کا آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ حضور کی پیدائش بھی 12 کو ہوئی، حضور پاک علیہ السلام کا وصال بھی 12 کو ہوا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، حیاتی و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس واسطے کہ حضور پاک علیہ السلام عام انسان کی طرح ان کنیکٹڈ نہیں ہو گئے اپنی امت سے، وہ کل بھی کنیکٹڈ تھے، آج بھی اپنی امت کے لیے وہ دعا فرماتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کا ایک معنی میں دنیا سے تشریف لے جانا اس قدر صحابہ کرام کے لیے جدائی کی وجہ سے غم کا باعث تھا، مگر حضور پاک علیہ السلام مٹ نہیں گئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، کثرت سے جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھو۔ حضور پاک علیہ السلام ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی جب کہ آپ نہیں رہیں گے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، حرم اللہ علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو کھانا مٹی پر حرام قرار دے دیا ہے، اور انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال حضور نے وصال بھی فرمایا ہے، خوشی منائیں رسول اللہ علیہ السلام کی میلاد کی، مگر وہ کام نہ کریں جو اسلام کو بدنام کرنے کا باعث بنتا۔ اس دن کچھ روزہ وغیرہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ روزہ کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے پیر کا روزہ رکھا ہے۔ ہفتے میں حضور علیہ السلام 2 روزے رکھا کرتے تھے، ایک پیر کا روزہ
ایک جمعرات کا روزہ، اور پیر کے روزے کے حوالے سے حضور سے پوچھا بھی گیا تھا، حضور آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے شکرانے کے طور پر میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، تو پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ دوسرا سوال حافظ صاحب، حضور کا حلیہ کیسا تھا، کیسے دکھتے تھے؟ یہ ذرا اس طرح بتائیے کہ جب بھی ہم آنکھ بند کریں تو حضور کو ہم لوگ دیکھیں، اس طرح سے بہترین ایکسپلین کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی سب سے حسین مخلوق ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت اس پوری کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دکھتے کیسے تھے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کبھی کانوں تک ہوتے تھے، کبھی گردن تک ہوتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے اپنے بال کٹوایا کرتے تھے۔ ہمیشہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بال رکھے ہیں، اور بال گھنگریلے تھے، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا، اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیل بھی لگاتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین مبارک کشادہ تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بھوؤں کے درمیان تھوڑا سا گیپ تھا۔ آنکھیں بہت بڑی تھیں، بہت روشن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی مبارک جو رکھی تھی، وہ بھری بھری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک تھی۔ فزیکلی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہائٹ درمیانہ تھی، بہت زیادہ ہائٹ بھی حضور کی نہیں تھی، بہت کم ہائٹ بھی حضور کی نہیں تھی، درمیانی ہائٹ تھی۔ مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب وہ ہائٹ والوں کے ساتھ، ان سے زیادہ ہائٹ والوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے تو حضور ان سے زیادہ لمبے نظر آتے تھے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور تھے نہیں ہائٹ میں بہت زیادہ، مگر لمبے لوگوں کے ساتھ بھی بطور معجزہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ پست قد نظر آتے تھے، اور حضور ان سے زیادہ ہائٹ والے نظر آتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک، دانت مبارک موتیوں کی طرح بالکل بغیر گیپ کے جڑے ہوئے تھے۔ بیچ میں ایک گیپ کے درمیان جو سامنے کے دانت ہیں، ثنایا جس کو کہتے ہیں، ان دانتوں کے درمیان تھوڑا سا گیپ تھا، اور ان دانتوں سے جب حضور بات کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نور نکل رہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک بڑی پابندی سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تھا کہ ہمیشہ آپ کا منہ مبارک مہکا کرتا تھا۔ اور حضور کا حلیہ مبارک میں یہ بات بھی بڑی خاص کہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ٹینشن میں نظر نہیں آتے تھے، کبھی ڈپریس نظر نہیں آتے تھے۔ ہمیشہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے چہرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور زندگی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کم موقع ہیں کہ حضور کو لوگوں نے ڈپریس نعوذ باللہ دیکھا ہو، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مسکراتے رہتے تھے۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک بہت کشادہ تھا، بہت چوڑے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں بہت موٹی اور بہت سالڈ تھیں، اور مگر ہاتھ مبارک ہمیشہ نرم رہتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، ہاتھ مبارک نرم ہوتا تھا مگر سالڈ بہت تھا، اور بازو بہت مضبوط تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور پیٹ اور سینے مبارک کے حوالے سے بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ نہ حضور کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا، نہ حضور کا پیٹ مبارک باہر نکلا ہوا تھا۔ کبھی زندگی میں حضور کا پیٹ باہر نہیں نکلا، حضور نے کبھی زندگی میں نہ اتنا کھایا نہ اتنا کھانے کو پسند فرمایا۔ تو اسی لیے ہمیشہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک دونوں کے دونوں ایک ہی انداز میں ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ جانتے ہیں قدمہائے مبارک کا کمال یہ تھا کہ اگر سخت پتھر پر حضور اپنا پیر مبارک رکھتے تو اس کا نشان بن جاتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو جبہ زیب تن فرمایا کرتے تھے، ایک تہبند ہوتی تھی، جبہ ہوتا تھا، تھوڑا سا لمبا ہوتا تھا، اور کاندھے پر کالی کملی ہوتی تھی، سر پر ہمیشہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام امامہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے کپڑے پہننے سے منع نہیں فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اچھے کپڑے بھی پہنتے، عام طور پر حضور سادہ کپڑے پہننے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ نالین مبارک بھی بہت زیادہ قیمتی نہیں ہوتی تھی۔ ایک معنی میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سمپل رہنے کو پسند فرماتے تھے، اس کے باوجود وہ بہت حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ اتنا حسین اس پوری کائنات نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں۔ بادل سایہ کیا کرتے تھے، حضور جب بھی گزرتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے تھا کہ بادل ہمیشہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ بہرحال وہ لاجواب، بے نظیر، بے مثل ہیں، اور جتنا ان کو لوگوں نے چاہا ہے۔ اور حضور کے حسن کے کمالات میں سے کمال یہ بھی تھا کہ جو ان کو ایک بار دیکھ لیتا تھا، بار بار ان کو دیکھنے کی وہ بندہ تمنا کرتا تھا۔ اور بعض مرتبہ رعب اتنا ہوتا تھا۔ صحابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ انہوں نے ایک بار دیکھا، اس کے بعد پھر وہ حضور کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوتے تھے، رعب ایسا تھا شخصیت کے اندر، ڈراتے نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، مگر شخصیت کے اندر ایسا رعب تھا کہ خود بخود نگاہیں
جھک جاتی تھی۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا حلیہ مبارک ہے۔ اگر احادیث کھول کر بیٹھے تو ایک مکمل اس کے لیے ایک درس کی ضرورت ہے۔ شمائل پر باضابطہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بالخصوص اگر آپ پڑھنا چاہیں تو شمائل ترمذی کے نام سے حضرت امام ترمذی کی بہت خوبصورت کتاب ہے، اس میں سے میں نے آپ کی خدمت میں جھلکیاں پیش کی۔ اس طرح کی بہت سی روایات کو انہوں نے جمع فرمایا، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ حافظ صاحب، اگلا سوال، حضور کی پیدائش کے واقعے تھوڑا تفصیل سے بتائیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بہت خوبصورت ہے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں جہاں میں حضور کی بات کروں گا میں آپ کو یہ ضرور بولوں گا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس واسطے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں امتی ہوں، بلکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے حبیب کو دیا ہے وہ بے مثال دیا۔ ان کی زندگی کا ہر معاملہ، ہر واقعہ، ہر پہلو بہت روشن، بہت خوبصورت، بہت ناپراک۔ ہمارے حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے 600 سال بعد رسول اللہ علیہ السلام تقریباً 600 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ حضور پاک علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خاندان منتخب فرمایا وہ خاندان قریش کا خاندان تھا، مکہ معظمہ کا خاندان تھا، اور یہ وہ خاندان ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، اور حضرت ابراہیم حضرت نوح کے خاندان سے، حضرت نوح آدم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، یعنی حضرت آدم کی اولاد میں سے اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو انتخاب فرمایا۔ نوح علیہ السلام کے خاندان سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 40,000 پیغمبر آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر تشریف لائے، وہ ہمارے حضور علیہ السلام ہیں۔ مکہ معظمہ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیوں فرمایا؟ چونکہ وہ پوری دنیا کا مرکز تھا، اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے وہ ایک مقام، ادب کا مقام تھا، محبت کا مقام تھا۔ مسلم ہو یا غیر مسلم، اسلام کی آمد سے قبل بھی کعبہ معظمہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور لوگ عرب دنیا کے بالخصوص لوگ طواف کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح کعبہ پہنچنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی خوبصورت مقام میں اور ایک انتہائی پاکیزہ بیک گراؤنڈ میں رسول اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ رسول اللہ کے جو دادا تھے وہ سردار مکہ تھے، عبد المطلب ان کا نام تھا، اور وہ بہت احترام ان کو دیا جاتا تھا۔ پورے مکہ میں سب سے بڑھ کر جن کی عزت تھی وہ حضرت عبد المطلب تھے، یا رسول اللہ علیہ السلام کے دادا تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کا جو ننیال ہے وہ مدینہ منورہ کی وادیاں تھیں۔ مکہ معظمہ حضور پاک علیہ السلام کا ددیال تھا۔ حضرت عبد المطلب دادا تھے، نانا کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں۔ بہرحال رسول اللہ علیہ السلام کے جو دادا حضرت عبد المطلب ہیں ان کو 10 اولادیں ہوئی۔ سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ کا اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا، اور حضرت بی بی آمنہ کا نکاح ہوا، اور جس سال رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے وہ سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ عربی زبان میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ایلیفینٹ۔ عام الفیل کیوں کہتے ہیں؟ وہ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، آپ جانتے ہیں، میں بس اشارہ دے دیتا ہوں۔ ابرہہ نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے یمن کا رہنے والا تھا، اس نے کعبہ بنایا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ لوگ مکے کے کعبے کو جانے کے بجائے اس کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف آئیں، مگر لوگ آتے نہیں تھے۔ تو اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا وہ کعبہ میں ڈھا دوں گا تاکہ پھر لوگ میرے کعبے کی طرف آئیں۔ اس ارادے سے وہ نکلا، اور اسی سال پھر اللہ رب العزت نے ان پر پتھر برسائے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اسی سال ہمارے حضور علیہ السلام کی اس واقعے کے 40 دن کے بعد ہمارے حضور علیہ السلام کی دنیا میں ولادت ہوئی۔ ولادت سے پہلے کے آثار کیا تھے؟ بی بی آمنہ فرماتی ہیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا جب اپنی والدہ گرامی کے پیٹ میں آئے، حضرت عبداللہ ملک شام سفر کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر وہ پلٹ کر نہیں آئے، قافلہ لوٹ کر آ گیا۔ بی بی آمنہ انتظار کر رہی ہیں کہ وہ آئیں گے، وہ نہیں آئے، طبیعت بگڑنے لگی۔ مدینہ منورہ میں وہ تھے، راستے میں اسٹاپ لگتا تھا مدینہ شام سے آتے ہوئے، وہیں وہ تھے۔ اور پھر چند دن کے بعد ایک اور قافلہ آیا، اور بی بی آمنہ کو اطلاع ملی کہ آپ کے شوہر انتقال کر گئے ہیں، یعنی حضور کی دنیا میں آمد سے قبل ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی بابا کا سایہ اللہ تعالیٰ نے سر سے اٹھا لیا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، دن پیر کا تھا، اوقات وقت جو ہے فجر کا تھا، اور اس وقت عالم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ روایات ہیں اور احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے سارے جانوروں کو قوت گویائی دی تھی، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ حضور کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، اور پوری کائنات کے سب سے عظیم واقعہ ہونے والا تھا، چونکہ اب جو رسول آنے والے تھے وہ ایک خاص علاقے کے لیے نہیں تھے، وہ ایک خاص زبان بولنے والوں کے لیے نہیں تھے، وہ ایک خاص ملک کے لیے نہیں تھے۔ اب جو رسول تشریف لا رہے تھے وہ پوری کائنات کے رسول بنا کر بھیجے جا رہے تھے۔ نہ ان سے پہلے کوئی ایسا رسول آیا، نہ ان کے بعد تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس کائنات کا سب سے عظیم واقعہ تھا
حضور پاک अलैहिस्सलाम की विलादत का वाक़या। बहरहाल फ़ज्र के वक्त हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी के बतन में से तशरीफ़ लाए तो उस वक्त खिदमत के लिए बीबी हव्वा भी हाज़िर थी अल्लाह की जानिब से, और बीबी हाजरा भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर थी। बीबी आसिया भी अल्लाह ताला की तरफ से खिदमत में हाज़िर थी। आसमान की हुरें भी खिदमत के लिए हाज़िर थी। और उस मौके पर बीबी शिफा नामी एक खातून को खुसूसियत के साथ दुनियावी एक खातून को भी खिदमत का मौका मिला था। वो भी उस वक्त हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर थी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवगर हुए। आमतौर पर बच्चे पलटने के लिए 5-6 महीने 4-5 महीने लगा देते हैं, मगर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और कमाल की बात यह थी कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया का वाहिद बच्चा है कि वो मख्तून आए। मख्तून का मतलब ख़तना शुदा तशरीफ़ लाए, और माँ के पेट के साथ इंसान का जो कनेक्शन होता है अल्लाह ताला ने उसको काट कर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा था। और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के बाल जमे थे, छोटे छोटे खूबसूरत नाखून तराशे हुए थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम खुशबुओं के साथ तशरीफ़ लाए, और दुनिया में तशरीफ़ लाते ही हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी आमिना ने जो ही उनको अपने पास लिया, पलट गए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आते ही अल्लाह के हुज़ूर सजदा किया, बाज़ाब्ता पूरा सजदा नहीं मगर पलटे, और फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के लबहाए मुबारक खिल रहे थे, और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते जा रहे थे रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ये दुनिया में आने के बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के पहले मुबारक कलिमात थे। इस तरह हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलाम आज दुनिया में जलवगर हुए, और आते ही अपनी उम्मत के लिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने बख्शिश की दुआ मांगी। और क्या कहा जाए कि इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि ऐसा रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया। हुजूर पहले बच्चे थे जी, तो एक ही हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इधर निकाह हुआ। निकाह के चंद महीने बाद हज़रत अब्दुल्ला तशरीफ़ ले गए, और वो बड़े यंग थे। मैं समझता हूँ कि 19-20 साल के थे होंगे हज़रत अब्दुल्ला, और बीबी आमिना भी हार्डली 15-16 की थी होंगी जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वो तन्हा थे। अगला सवाल है, हुजूर के वफ़ात के दिन की पूरी तफसीर बताएं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के विसाल और वफ़ात दोनों अल्फाज दुरुस्त हैं। उर्दू में वफ़ात भी कहा जाता है, विसाल भी कहा जाता है। विसाल का लफ्ज़ वफ़ात से ज़्यादा बेहतर है। वफ़ात का मतलब होता है फ़ौत हो जाना, विसाल का मतलब होता है अपने परवरदिगार से मुलाकात करना। तो विसाल का लफ्ज़ अहलुल्लाह के लिए ज़्यादा बेहतर है, रसूलुल्लाह के लिए तो और ज़्यादा बेहतर है, मगर आपने जैसा इस्तेमाल फरमाया गलत नहीं है। उर्दू में ये भी लफ्ज़ बिल्कुल इस्तेमाल होता है। तो विसाल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का हुआ हुजूर की उम्र मुबारक जब 63 साल थी, सन 11 हिजरी में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। विसाल मुबारक से 3 महीने क़ब्ल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हज अदा फरमाया। उस हज को हज्जतुल वदा कहते हैं। वहाँ पर एक आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने आप पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया, आप पर नेमत तमाम कर दी, और आप लोगों से दीन इस्लाम पर मैं राज़ी हो गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान आया। इससे पहले तकमील दीन का कभी अल्लाह ने वजाहत नहीं फरमाई थी। दीन मुकम्मल होना, हज़रत आदम से जो दीन चला वो रसूलुल्लाह पर आकर हुजूर के हज अदा करने के बाद वो दीन मुकम्मल हो गया। दीन मुकम्मल हो गया, नेमत पूरी हो गई, और इस्लाम पर अल्लाह राज़ी हो गया। तमाम सहाबा ने जब ये बात सुनी तो जश्न मनाया। अरफात के मैदान में खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि आज हमारा दीन मुकम्मल हुआ। जो स्ट्रगल हुजूर फरमा रहे थे, अल्लाह ताला ने उस दीन के बारे में फरमाया कि वो दीन मुकम्मल हो गया। एक हस्ती थी जिनकी आंखों में आंसू थे, और वो अरफात के एक मैदान में बैठे आंसू बहा रहे थे। उस मौके पर लोगों की समझ में नहीं आया वो रो क्यों रहे हैं। वो रोने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब तो लोग समझ नहीं पाए वो क्यों रोए, उसके 3 महीने बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने पूछा आप रोए क्यों थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, हुजूर इस दुनिया में बेमकसद के नहीं आए थे, एक मकसद के लिए आए थे, एक मकसद के तहत आए थे। वो मकसद था अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना और दीन की तकमील फरमाना। जब दीन मुकम्मल हो गया, मैं उसी दिन समझ गया कि हुजूर अब हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर उसके बाद बहुत थोड़ी वही आई, 3 महीने के बाद, और विसाल मुबारक से चंद दिन क़ब्ल से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मिजाज मुबारक बिगड़ने लगी, बुखार आने लगा। शहादत हुजूर की क्यों नहीं हुई? अल्लाह ताला ने फरमाया था वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, ए मुस्तफ़ा अल्लाह आपकी बज़ात खुद हिफाजत फरमाएगा। आपके लिए किसी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बंदा कोई तकलीफ़ नहीं दे पाएगा। तो इस तरह शहादत से हुजूर अलैहिस्सलाम शहादत से महफूज रहे कि अल्लाह ताला ने अलग इंतज़ाम फरमाया था। बहरहाल 63 साल की हुजूर की उम्र मुबारक थी, और हज के दिनों में ही हुजूर ने ऐलान फरमा दिया था कि एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया, चाहे वो दुनिया में रहे
چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائے، اس نے اپنے اللہ کے پاس لوٹنے کو پسند کر لیا ہے۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ دے دیا تھا، وصال سے قبل ہی حج سے لوٹتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر رکے، اس مقام کو غدیر خم کہتے ہیں، وہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور اس میں ایک لفظ ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، فرمایا تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعترتی، اللہ کی کتاب اور میرا خاندان۔ حضور نے ایک معنی میں اشارہ کر دیا تھا کہ میں دنیا سے اب جانے لگا ہوں۔ وصال مبارک سے چند دن قبل پہلے سے بخار آنے لگا، پیر کے دن وصال ہوا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، پیر کی صبح میں حضور کا وصال ہوا، اس سے 4 دن قبل تک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ نمازیں پڑھائی اور آخری نماز مغرب کی پڑھائی۔ چہارشنبے کا دن تھا، سورۃ النازعات کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد بخار کی کیفیت اور بڑھنے لگی، عشاء کی نماز کے لیے حضور آنا چاہتے تھے مگر بخار کی شدت کی وجہ سے ایک مرتبہ وضو فرمایا، پھر بیٹھے، غشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی، اٹھ نہیں پا رہے تھے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ وضو فرمایا، پھر لیٹے، جا نہیں پا رہے تھے، تیسری مرتبہ پھر وضو فرمایا، اس کے بعد فرما دیا کہ ابو بکر سے کہو مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو جائے اور وہ میرے مقام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ یہ آخری نماز تھی جس کی امامت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، پوری زندگی حضور نے نماز کی امامت فرمائی ہے، یہ آخری نماز تھی۔ اس کے بعد 3-4 دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حیات رہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے حضور سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نرم دل واقع ہوئے ہیں، آپ سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہونا اور آپ کی غیر موجودگی میں کھڑے ہونا ان کے لیے بڑا شاق ہے، ایسے کسی بندے کو کھڑا کر دیں جو اس قدر اٹیچ نہیں ہے آپ سے اور وہ آسانی سے امامت کر سکے گا، اٹیچمنٹ کی وجہ سے ابو بکر کے لیے، میرے بابا کے لیے مشکل ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میرے مصلی پر تو ابو بکر ہی کھڑے ہوں گے۔ حضور نے فیصلہ فرمایا حتمی، یعنی ایک اشارہ تھا۔ بہرحال اس کے بعد جمعرات رہا، جمعہ رہی، ہفتہ حضور رہے، اتوار رہے، پھر پیر کی صبح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی گھڑیاں قریب آئیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پانی میں اپنی انگلیاں ڈبوتے جاتے تھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار فرماتے جاتے تھے اللہم اغفر لی، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے کی میں تمنا کر رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کلمات بھی ملتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، ان کو فرمایا کہ میری تجہیز، میری تدفین کی ساری ذمہ داریاں تمہارے حوالے، چونکہ حضور حضرت علی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ انتقال سے قبل فجر کی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا میں اپنے امتیوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر، حضرت علی شیر خدا اور حضرت عباس رسول اللہ کے چچا، دونوں نے حضور کو تھاما، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پردہ ہٹایا، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کو 4-5 دن بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہیں دروازے پر، ہمارا حال یہ تھا کہ اگر حضور کچھ دیر اور کھڑے ہوتے ہم نمازیں توڑ کر حضور کے پاس چلے جاتے، اتنا بے چین ہو گئے تھے ہم حضور کے دیدار کے لیے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی مرضی تھی، 63 سال کی زندگی حضور نے مکمل فرمائی اور 63 سال کے 40 سال تو حضور نے اپنے کیریکٹر کو پیش فرمایا۔ 23 سال جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، ان 23 سال میں حضور نے بڑا کام کیا۔ 10 سال میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسٹرگل کیا، اس کے بعد کے 13 سال میں اتنے بڑے پیمانے پر حضور نے کام کیا کہ جب وہ تشریف لائے تھے مکے کی وادی سے، انہوں نے آواز بلند کی تھی تو ایک بچے ان کے ساتھ تھے حضرت علی، کوئی ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 23 سال کے بعد وہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، ہمارے حیدرآباد کے عظیم محقق ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق حضور کے فالوورز اور حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 5 لاکھ تھی۔ اس زمانے میں 5 لاکھ لوگوں کا کسی شخصیت سے جڑ جانا یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں ہے۔ اور حضور کی زندگی میں جو جہاد آپ کو نظر آتا ہے، پوری زندگی میں دونوں جانب سے جو لوگ مرے، شہید ہوئے یا انتقال کر گئے، ان کی تعداد 1000 سے زائد نہیں ہے۔ یہ کائنات کا سب سے عظیم انقلاب تھا کہ اتنی کم جانے گئی اور اتنے زیادہ لوگوں تک اسلام پھیلا اور دین پھیلا اور سچ کا راستہ ان کو میسر آیا۔ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال فرمانا تھا۔ وصال فرمانے کے بعد حضرت عمر کا حال ملتا ہے کہ تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اگر کوئی بولے کہ میرے رسول چلے گئے ہیں دنیا سے تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق پھر ممبر پر کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ ڈیلیور کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں اور پیغمبر کی بحیثیت انسان تشریف لائے تھے۔ اس سے پہلے کے جتنے رسول ہیں وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، حضور کو بھی ایک دن دنیا سے جانا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب ابو بکر صدیق نے آیتیں پڑھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پہلی مرتبہ ان آیتوں کو میں سن رہا ہوں۔ بہرحال حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ 3 دن تک مختلف لوگ
हुजूर के हुजरे मुबारक में हाजिर होते रहे, हुजूर की खिदमत में दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक उसी मकाम पर बनी जहाँ बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा था। ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खुसूसियत होती है कि जहाँ पैगम्बर रहते हैं उसी मकाम पर उनकी क़ब्र मुबारक बनती है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे मुबारक में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को दफनाया गया और फिर उस दिन से लेकर आज तक हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक, सुबह में 70,000 फरिश्ते और शाम में 70,000 फरिश्ते रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में अक़ीदतों के सलाम पेश करने के लिए हाज़िरी देते हैं और ये सिलसिला ता क़याम क़यामत जारी रहेगा। आज भी पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर जिसकी क़ब्र पर लोग अक़ीदतों के सलाम पेश करने के लिए हाज़िर होते हैं, हमारे बहसीत मुसलमान नहीं कह रहा, ये एक ऐसी तारीख़ी हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर जिसकी क़ब्र पर लोग अक़ीदतों के सलाम पेश करने के लिए हाज़िर होते हैं वो हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ही की क़ब्र मुबारक है। दुरूद का सिलसिला भी जारी है, सलामों का सिलसिला भी जारी है। 1400 साल हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ़ ले गए हो गए, उसके बावजूद न मोहब्बतों का सिलसिला ख़त्म हो रहा है, न ताल्लुक़ में कोई कमी आ रही है। आप देखें कि मैंने 1400 साल पुराना वाक़या बयान किया, आपकी आँखें भीग गई। ये ताल्लुक़, ये मोहब्बत कल भी ज़िंदा थी, आज भी ज़िंदा है। अगला सवाल है हाफिज़ साहब, हुजूर ने मक्के से हिजरत क्यों किया, पूरा वाक़या बताइए। हाँ, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का मक्के मुअज़्ज़मा से हिजरत करना का सबब क्या था? हुजूर अलैहिस्सलाम एक पैगाम लेकर आए थे और हुजूर अलैहिस्सलाम को अपना पैगाम पहुँचाना था, पूरी उम्मत तक डिलीवर करना था। अल्लाह ताला ने हुजूर की ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बाँटा। पहला जो हिस्सा है स्ट्रगल का है, उसके बाद का जो हिस्सा है वो इनाम का है। उसमें भी स्ट्रगल रही मगर पहले हिस्से के मुकाबले में कम रही। मक्के मुअज़्ज़मा में हुजूर ने अपनी दावत दी तो 13 साल के अरसे में सिर्फ 300 लोग हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ हुए। एक तो मक्के की आबादी कम थी, उसके अलावा मुखालिफतों का सिलसिला भी मक्के मुअज़्ज़मा में बहुत जारी रहा और अल्लाह ताला ने अपने हबीब से ये भी फरमाया था कि वो तलवार नहीं उठा सकते, वो मार नहीं सकते किसी को। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जुल्म सहे, अल्लाह की मर्ज़ी थी, अपनी दावत देते रहे, अपना पैगाम देते रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। इसमें एक मैसेज भी था कि दुनिया में आप कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसको 2 हिस्सों में आपको बांटना होगा। पहला दौर जो होता है वो स्ट्रगल का होता है, फिर दूसरा दौर जो होता है वो इनाम का होता है। अल्लाह ताला अगर चाहता तो डायरेक्ट उसी साल हज़ारों लोगों को हुजूर की से जोड़ देता, मगर अल्लाह का एक रूल है। हमारे यहाँ इससे पैगाम भी है उम्मत के नाम के। हमारे नौजवान चाहते ये है कि जो ही वो मैदान में उतरे कामयाबी उनके कदम चूम ले, ऐसा नहीं होता। जो भी बंदा किसी मंजिल पर पहुँचता है उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा स्ट्रगल नज़र आता है। हमें वो तो नज़र आता है, उसकी कामयाबी तो नज़र आती है, उसके पीछे जो उसकी जिद्दोजहद है आमतौर पर हम उसको भूल जाते हैं। बहरहाल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम 13 साल मक्के मुअज़्ज़मा में रहे, उसमें वो दौर भी आया जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम को सोशल बाइकआउट किया गया। हुजूर को खाने पीने, हुजूर पर खाने पीने, ख़रीदने बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के के बाहर, हिजरत का चूँकि हुक्म नहीं हुआ था तो मक्के के बाहर निकल कर हुजूर अलैहिस्सलाम ने और आपके ख़ानदान ने पत्ते खाकर और चमड़े सुखाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खाया। उस वादी को जिसमें हुजूर रहे, उस वादी को शोब अबी तालिब कहते हैं, अबू तालिब की वादी। अबू तालिब मुसलमानों के साथ उस वक्त नहीं थे, मगर हुजूर से इतनी मोहब्बत उनको थी कि जब रसूलुल्लाह को लोगों ने मक्के से निकाला तो चचा होने की हैसियत से वो भी मक्का छोड़कर हुजूर के साथ जाकर, अपने ख़ानदान के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ जाकर वो रह गए। तो मक्के वालों ने उस वादी को शोब अबी तालिब कहा। सोशल बाइकाट लंबे ज़माने तक रहा। फिर उसके बाद फिर रिक्वेस्ट पर कुछ लोगों की हुजूर को मक्के मुअज़्ज़मा लाया गया। बहरहाल ये बहुत स्ट्रगल का दौर था। आखिरकार लंबे स्ट्रगल के बाद अल्लाह ताला के हुक्म का हुजूर इंतज़ार फरमा रहे थे कि कब यहाँ से जाने का हुक्म मिलेगा। मदीने मुनव्वरा के 2 कबीले थे, औस और खज़रज। इन दोनों कबीले के लोग मदीने मुनव्वरा से मक्के मुअज़्ज़मा आए। हुजूर के बारे में लोगों ने सुन रखा था, ज़्यादा फासला नहीं था, 300-400 किलोमीटर का फासला। उन लोगों ने हुजूर का जिक्र सुना, मुलाकात के लिए आए और देखा, बहुत मुतासिर हुए और कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। उन लोगों ने कहा, मदीने वालों ने, कि मक्के वाले तो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारी दावत पर मदीने आए, हम आपका साथ देंगे। हुजूर ने उनकी दावत कबूल की और इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हुक्म का मुझे इंतज़ार है, मैं अपनी मर्ज़ी से तो स्टेप नहीं ले सकता, मगर तुम्हारी दावत मेरे जहन में रह गई। हुजूर अलैहिस्सलाम को भेजा, फिर कुछ लोग आए, फिर उन लोगों ने भी इस्लाम का कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। इस तरह एक तादाद मदीने मुनव्वरा में हुजूर के आशिकों की, मुसलमानों की तैयार हो चुकी थी। तो हुजूर को दावत भी थी, मदीना क़रीब भी था, हुजूर इंतज़ार फरमा रहे थे। मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हुजूर ने बुलाकर फरमाया, अबू बकर, मैं हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं हिजरत करूँगा। मैं जब भी हिजरत करूँगा आप मेरे साथ सफ़र में रहेंगे।
حضور نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اعلان کے ساتھ تو ہجرت نہیں ہوگی، خاموشی کے ساتھ ہوگی، چونکہ اب لڑنا جھگڑنا مارنا پیٹنا میں نہیں چاہتا، میں خاموشی کے ساتھ مکہ چھوڑ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ مکہ معظمہ میں ایک میٹنگ ہوئی اور بہت بڑی میٹنگ ہوئی، اور ان لوگوں نے کہا کہ کیسے رسول اللہ کو ختم کیا جائے، ان کی دعوت کو کیسے مٹایا جائے۔ پہلا پروگرام یہ بنا کہ حضور کو قید کر دیا جائے۔ تو مکے کی جب میٹنگ ہوئی تو اس میں سے ایک شیخ نجدی نامی ابلیسی تھا، شیخ کی شکل میں، بوڑھے کی شکل میں وہ آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ان کو کسی مقام میں بند کر دو گے، ان کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ کوئی بھی جیل میں ان کو بند کر دو، لڑیں گے، توڑ دیں گے، ان کو نکال کر لے جائیں گے۔ دوسرا مشورہ یہ دیا گیا کہ کام ہم کرتے ہیں کہ ان کو مکہ معظمہ سے ہم نکال دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا، شیخ نجدی نے اور ان لوگوں نے کہا اگر ان کو نکالو، وہ جب بولتے ہیں تو دنیا ان کی دیوانی ہو جاتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے فالوورز کی ایک بہت بڑی ٹیم لے لیں گے اور مکہ فتح کر لیں گے، ان کو باہر بھی نہیں نکال سکتے۔ پھر آخر کار یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ 40 الگ الگ قبیلوں کے لوگوں کو لیا جائے، چونکہ ایک قبیلے کا بندہ مارے گا تو پھر ان کا خاندان، رسول اللہ کا خاندان پھر ان سے لڑے گا۔ ایک کام کرو، 40 الگ الگ خاندانوں کے ایک نوجوان کو لے لو، ان کو تلواریں دے دو، اکٹھا مل کر سب مل کر ہم حملہ کریں رسول اللہ پر، اس طرح رسول اللہ کو ہم ختم کر دیں گے۔ پلاننگ کے تحت حضور کے گھر کو گھیر لیا گیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ باہر ہلچل ہے۔ باہر دیکھا تو 40 لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، حضور گھر میں اس وقت اکٹھا تنہا تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کیا، اللہ نے اجازت دے دی، حضور باہر نکلے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، قرآن کی آیتیں پڑھی، کنکریاں پھینکی۔ اللہ رب العزت کی قدرت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے ان کی آنکھوں کی بینائی روشنی چھین لی، اور حضور ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، جاتے جاتے حضرت علی سے ملاقات کی۔ اور آپ دیانت داری دیکھیں، امانت داری دیکھیں، حضور نے اس وقت جتنا مال ان کے پاس مکے والوں نے رکھوایا تھا وہ سارے کا سارا مال ناموں کے ساتھ حضرت علی کے حوالے کر دیا، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے۔ ارشاد فرمایا اے علی آپ کی ذمہ داری ہے، ابھی ان کو کچھ دکھ نہیں رہا، آپ جائیں میرے بستر پر سو جائیں تاکہ ان کو محسوس ہو کہ کوئی بندہ گھر میں ہے، اور میں ابوبکر کو لے کر ہجرت کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے حکم پر حضرت علی شیر خدا وہ مال لے کر ان لوگوں کے درمیان سے رسول اللہ کے گھر میں پہنچ گئے، اور حضور کے بستر پر آرام سے لیٹ گئے، اور وہ رات میں سو گئے۔ اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر حضرت رسول اللہ علیہ السلام پہنچے، دروازہ نوک کرنا چاہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ کھول دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ابوبکر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں آ رہا ہوں؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ ہجرت رات کے وقت ہوگی اور کبھی بھی ہو سکتی ہے، آپ نے 6 مہینے پہلے کہا، 6 مہینے سے ہر روز رات کو کھڑے ہو کر دروازے پر میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ آ کر میرے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کریں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی حضور سے محبت بھی تھی، وفاداری بھی تھی۔ بہرحال یہ 2 ہستیاں نکلی مکہ معظمہ سے رات کے اندھیرے میں، اور ان لوگوں نے سفر شروع کیا۔ سب سے پہلے زیادہ لمبا سفر اس واسطے نہیں کیا کہ وہ لوگ دن نکل جائے گا تو پھر وہ لوگ تلاش کریں گے اور نظر آ جائیں گے، اس واسطے حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق دونوں کے دونوں مکہ معظمہ کے باہر ایک غار تھی، اس کو غار ثور کہتے ہیں، غار ثور میں رسول اللہ علیہ السلام، بہت ڈیفیکلٹ ہے اس پر چڑھنا۔ رسول اللہ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق نے 3 دن وہاں پر قیام فرمایا۔ 3 دن کے بعد جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، وہ میں ساری تفصیلات آپ کو نہیں سنا رہا چونکہ بہت لمبا ہو جائے گا، بس میں اشارے دے رہا ہوں۔ غار ثور میں 3 دن رہے، جب ان کو محسوس ہوا مکے والوں کو چلے گئے تو حضور علیہ السلام غار ثور سے نکل کر تقریباً 1 مہینے میں مدینہ منورہ کا اپنے سفر فرمایا۔ مدینہ منورہ سے بہت قبل قباء کے مقام پر، وہ بالکل پاس ہے مدینہ منورہ کے 2-3 کلومیٹر باہر، قباء کے مقام پر حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور پہلی مسجد قباء کے نام سے اسی وادی میں رسول اللہ علیہ السلام نے بنائی۔ اس کو اب پہلی مسجد دنیا کی اسلامی رسول اللہ کی بنائی ہوئی، کعبہ تو پہلے سے تھا، کعبے کے بعد ایک معنی میں سب سے پہلی مسجد ہماری مسجد قباء بنی، اور مدینے والوں کو اطلاع مل گئی کہ رسول اللہ قباء تک پہنچ چکے ہیں، تو مدینے والے روزانہ آتے تھے، اور ثنیات الوداع ایک وادی ہے مدینہ منورہ کے باہر، وہاں آ کر مدینے والے انتظار کرتے تھے حضور کے آنے کا۔ آخرکار وہ مبارک دن بھی آیا کہ حضور علیہ السلام قباء سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ علیہ السلام مدینہ منورہ آئے۔ جب مدینہ منورہ آئے تو مدینے والوں کا عالم یہ تھا کہ پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا، اور یہ آگ کی طرح خبر پھیل رہی تھی کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضور جب آئے تو بچیوں نے دف تھامے ہوئے تھے، خواتین چھتوں پر کھڑی تھیں، مرد حضرات سے پورے میدان بھرے ہوئے تھے، اور دف بج رہی تھی اور ترانے بلند ہو رہے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، 14ویں کا چاند نمودار ہو گیا وادی ثنیات الوداع سے،
वजब शुक्र अलैना, हम पर अल्लाह का शुक्र अदा करना लाजिम है। मा दआ लिल्लाहि दाई, कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला आज हमारे पास आ रहा है। ये एक वश्त की कैफियत थी। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ऊँटनी पर बैठकर मदीना मुनव्वरा में इंटर हुए। अब पूरा मदीना हुजूर से गुजारिश कर रहा था कि हुजूर आप मेरे मेहमान बने, हुजूर आप मेरे मेहमान बने। हर तरफ से ही बात कही जा रही थी। हुजूर ऊँटनी से उतर गए, इरशाद फरमाया मेरी ऊँटनी जिसके घर जाकर बैठेगी मैं उसके घर क़ियाम करूँगा। हुजूर ऊँटनी छोड़कर हुजूर खड़े हो गए, ऊँटनी सीधे गई हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर जाकर खड़ी हुई। अब बैठ गई। रसूलुल्लाह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर आए। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो ही घर पहुँचे उन्होंने लेटर हुजूर की खिदमत में पेश किया। हुजूर ने लेटर दिखा, उसमें लिखा था वो जो घर है 1000 साल पहले बनाया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मतों में से कोई बंदा वहाँ से गुज़र रहा था और उसने इस मकाम के बारे में जाना, तो उससे उलमा से उसने पूछा है बहुत मुबारक और बाबरकत मकाम नज़र आ रहा है, किस्सा क्या है? तो लोग उस ज़माने के उलमा ने कहा मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो उसने अपने साथ के लोगों में से कुछ लोगों को मुकर्रर किया कि आप लोग यहाँ रहें और जब हुजूर तशरीफ़ लाएँ रसूलुल्लाह की खिदमत में मेरी जानिब से सलाम पेश करना और उनसे कहना कि उनके नाम का कलमा पढ़कर मैं उनका उम्मती हो गया हूँ। और उसने घर जो बनाया था उसी घर में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने क़ियाम फरमाया। हिजरत का मैंने सरी सा नक्शा आपकी खिदमत में पेश किया है, वरना इस पर बहुत से वाक़यात हैं जिसको मैंने छोड़ दिया। बहरहाल हज़रत अली वहाँ नींद से जागे, बिस्तर पर हिजरत पर हुजूर के नींद बिस्तर पर जागे। मक्के वाले परेशान हो गए, सोए तो रसूल थे, जागे तो अली हैं। किस्सा क्या है? हज़रत अली शेर खुदा ने अमानतें लोगों को लौटाई, कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, ये अमानतें वापस करने के लिए मौजूद हूँ। मक्के वालों को अमानतें वापस करके वो भी लौट गए। फिर देखते ही देखते एक के बाद दीगर सहाबा किराम थोड़े थोड़े करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे। चंद महीनों में बड़ी तादाद में सहाबा किराम मदीना मुनव्वरा आ गए। हिजरत के बाद जो हुआ वो एक अजीम इनक़िलाब था। अजीम इनक़िलाब क्या था? खुलकर हुजूर को काम करने का यहाँ पर मौका मिला और दूर दूर से लोग आने लगे। कुछ जंगें भी हुई और अल्लाह ताला ने हमेशा हुजूर अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। और फिर जब हुजूर मक्के से निकले थे तो 300 लोग थे, जब हुजूर ने विसाल फरमाया तो 5 लाख लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ थे। और अल्लाह ताला ने सूरह नस्र में इशारा दे रहा हूँ, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, मक्का जब फतह हो गया, आलम क्या हुआ? रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। पहले एक एक बंदे पर हुजूर मेहनत करते थे, उसके बाद आलम यह हुआ कि फ़ौज दर फ़ौज, ग्रुप दर ग्रुप लोग आते थे, हुजूर के नाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। बहरहाल ये हिजरत का एक मुख्तसर। इसमें एक छोटा सा सवाल है हाफिज़ा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तब शादी हो गई थी? क्योंकि ये बोला जाता है कि फाइनेंशियली उनका हेल्प बहुत रहा है। हज़रत बीबी खदीजा से हुजूर अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ वो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल की थी और हज़रत बीबी खदीजा की उम्र मुबारक तकरीबन 40 साल के आसपास थी जब उनका निकाह हुआ। और उसके बाद हज़रत बीबी खदीजा बहुत मालदार खातून थी और बिज़नेस करना जानती थी। उनको बिज़नेस करना आता था, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, प्रॉफिट कैसे बनाया जाए, उसकी उनके पास नॉलेज भी थी। और बहैसियत कैरेक्टर के अतबार से भी वो मक्का मुअज़्ज़मा में बहुत शरीफ खातून के नाम से जानी जाती थी। बहुत आला कैरेक्टर, ख़ानदान के अतबार से भी और कैरेक्टर के अतबार से भी वो बहुत अफजल व आला मानी जाती थी। तो निकाह उनका बहुत पहले हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद ममनून आपका भी कि आपने भी मौका दिया मुझे अपनी बात डिलीवर करने का, भी आपका बेहद शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। उसके अलावा आपके चैनल के लिए भी मैं दुआ गो हूँ और जितने हमारे सामीन से गुजारिश भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाले आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका काम आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आपके भी कोई सवाल है तो ज़रूर अपने सवालों को कमेंट करें। इंशाल्लाह आप लोगों के सवालों को अगले एपिसोड में पूछा जाएगा और आप लोगों का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। अगर सवाल पर्सनल है, आप कमेंट नहीं कर सकते, तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें। इंशाल्लाह आप लोगों के जवाब आप तक पहुंच जाएंगे। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।